بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے بہت سارے فرشتے ہیں، اور ان فرشتوں کو اللہ رب العزت نے مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، اور مختلف عبادتوں کے لیے، اور مختلف ذمہ داریاں ان کو دی ہیں۔ اور اس دوران میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو جو پیدا کیا ہے، ان کی تخلیق جو فرمائی ہے، تو ان کے کچھ اوصاف بتلا رہا تھا کہ فرشتے کس قسم کے ہوا کرتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک چیز یہ عرض کی آپ کے سامنے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے۔ بات ادھر تک پہنچی تھی، بڑا ہی خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر سورۃ النجم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ علمہ شدید القویٰ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی لے کر آتے تھے سیدنا جبرائیل علیہ السلام، شدید القویٰ، بڑی ہی طاقت والے ہیں۔ فرشتے جو ہیں اللہ رب العزت نے ان کو بڑی ہی طاقت دی ہوئی ہے۔ شدید القویٰ، بڑی ہی طاقت ہے۔ ذو مرۃ، بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ بتلایا ہے اس کی تفسیر کے اندر کہ بڑے اونچے ہیں، بڑی جسامت والے ہیں۔ ذو مرۃ فاستویٰ۔ اور طاقت کے بارے میں تو فرشتوں کی طاقت تو مشہور ہے، اللہ رب العزت نے ان کو بڑی ہی طاقت دی ہوئی ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر ان کی طاقت بتلاتے ہوئے اور ان کی تعداد بتلاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا قیامت کے دن جہنم جو ہے وہ جب دیکھے گی کہ مخلوق سامنے ہے، اور اس مخلوق میں سے بہت سے لوگوں نے رب کی نافرمانی کی ہوئی ہے، تو جہنم بڑے جوش کے اندر ہوگی۔ اور یہ جوش اللہ رب العزت اس کے اندر اس کو نصیب کریں گے، بڑے جوش کے اندر ہوگی، بڑے غصے کے اندر ہوگی، اور یہ چاہیے کہ میں ادھر جا کر سب کے سب وہ جتنے بھی لوگ وہاں موجود ہوں گے ان سب کے اوپر جا کر ان کو ہڑپ اندر کر دوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جہنم کو 70,000 زنجیروں کے ساتھ پکڑا ہوا ہے، اور ہر زنجیر کے اوپر، ہر چین کے اوپر، ہر زنجیر کے اوپر 70,000 فرشتے جو ہیں اس کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا، روایت میں آتا ہے کہ ان میں سے اگر ایک بھی فرشتہ چھوڑ دے تو جہنم جا کر آگے آئے گی، اور جتنے بھی وہاں لوگ ہوں گے ان تمام کی تمام مخلوق کو وہاں اپنے سمیٹ کے اندر لے کر ان کو جلا دے گی۔ تو وہاں اتنے طاقتور ہوں گے اور اتنی بڑی تعداد کے اندر اب اندازہ لگاؤ کہ اللہ رب العزت اس حدیث کی موافق، جیسے حدیث کے اندر آیا ہے کہ 70,000 وہاں زنجیر ہوں گے جو اس جہنم کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اور ہر زنجیر کے اوپر ایوری چین کے اوپر 70,000 فرشتے اس کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ کوشش کرے گی کہ مجھے چھوڑ دے، میں جا کر یہ مخلوق، یہ لوگ جنہوں نے رب کی نافرمانی کی ہے، ان کو میں جا کر کھا لوں، ان کو اپنے سمیٹ کے اندر لے لوں، ان کو عذاب کے اندر لے لوں۔ لیکن چونکہ ابھی تک حساب کتاب پورا نہیں ہوا ہے، اللہ رب العزت اس کو اجازت نہیں دیں گے، اور اللہ رب العزت نے ان 70,000 فرشتوں کو 70,000 چینوں کے ذریعے، اور ہر چین کے اوپر، ہر زنجیر کے اوپر 70,000 فرشتوں کو وہاں مقرر کیا ہوا ہے، ہر چین کے اوپر۔ اب اندازہ لگاؤ کتنے ہزاروں وہاں فرشتے ہوں گے جو صرف جہنم کو کنٹرول کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر جب موقع آئے گا تو یہ بھی بتلائیں گے کہ کچھ ہوں گے خزنت جہنم، کچھ ایسے فرشتوں کو اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہوا ہے کہ جو انچارج ہیں جہنم کے، اور پھر دوسری طرف کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے جنت کے اوپر مقرر کیا ہوا ہے۔ تو پھر آگے انشاءاللہ چلتے رہیں گے، فرشتوں کے اوصاف بھی بتلاتے رہیں گے۔ ایسے کرتے ہیں، کافی کالیں آئی ہوئی ہیں سوالات پوچھنے کے لیے، تو ایسے کرتے ہیں کالوں کی طرف جاتے ہیں، پھر واپس آئیں گے ان فرشتوں کے اوصاف کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ سجدے میں یا رب اغفر لی یا رب اغفر لی یا رب اغفر لی پڑھتے ہیں، اور مطلب فرض کے سجدوں میں پڑھ سکتے اور سنت کے بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل تو پڑھتے ہی ہے، مگر پلیز آپ مجھے بتا دیں۔ اور ایک تو اردو میں بھی ہم جو ہے تو دعا مانگ سکتے سجدے میں، اور دوسرا یہ کہ ذرا مجھے اپنے بیٹے کے لیے ذرا بتا دیں کہ میرا بیٹا جو ہے تو وہ لڑکی کے چکر
چکر میں ہے تو وہ ہٹ جائے وہاں سے, اس کا دل ہٹ جائے وہاں سے. پلیز مجھے کچھ پڑھنے بتا دے. پہلی دو جو چیزیں ہیں وہ تو میں بتا سکتا ہوں, تیسری چیز تو نہ مجھے کوئی اس کے بارے میں وظیفہ یا اس کے بارے میں, لیکن چلو ٹھیک ہے آپ سنتے رہیے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. Okay. Am I live on the program? Yes, you're live. I'm listening and so is everybody else. Okay, all right. Manana, I had two questions. Ji. I want to Sister, ask, can I ask where you're ringing from first of all? Okay, yeah, sure. I'm ringing from London. That's fine. The only reason we ask is so we know where the spread of the questions are from. Oh, well, yeah, I always hear that, but I forgot about it when I actually started speaking. I forgot about that. That's fine. Yeah, we need to tell where we're calling from. Yeah, okay, I'm calling from London. And is it okay to ask the question That's now? fine. Ji, go ahead. Okay, I wanted to ask two questions. My first question was that what is the Islamic ruling about this, that if a kafara is due on a person who resides in this country, or a fidya basically is due who resides in this country, can they give this fidya abroad in a different currency? In a different currency? Or do they have to give it in this country because they reside in this country? Okay, fine. And my second question was, what is the Islamic ruling on medical cover? If someone was to buy a private health cover, to obviously avoid being in the queue for GP and NHS services, so is that allowed by Islam to buy a private health cover? I miss the last part of your phrase. You getting medical cover for what? Medical cover for health insurance, basically. To avoid, you were saying? To avoid, yeah, because you know when you go to the GPs and you need a referral, it takes a long time to wait in the queue to be seen by specialists. So to avoid all these, and if somebody can afford private health cover, basically, to go straight to the specialist and consultant. So I just wanted to know from this aspect, is the medical cover allowed? Okay, take inshallah, that's fine. It's two different things, basically. It's not life insurance or it's not medical insurance. It's I understand. Private health cover to be seen by the consultant immediately if you have the means to see. And in that, what you do is you pay a certain amount of membership for 3 months. That's right, yeah. Gee, I understand, Gee. Okay, I understand, but I'm just saying it for the sake of the listeners, because some listeners, sure, it's difficult for them. Properly, yeah. You have to pay a premium, and basically you might not need it. You might not need them immediately, but God forbid if you do become ill, or if you do develop a chronic disease or something, so then you can be seen because you've been paying the membership. And I understand this is different from health insurance. Yes, it's different from health insurance, that's right. Theek, inshallah. That's fine. Keep listening, sister, inshallah, and we'll try and come to this. Khair Mubarak. Agli call ki taraf jate hain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. جی ہیلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جی میں محمد عاصم بول رہا ہوں لندن سے. ٹھیک ہے جی. میرا ایک تو پہلے یہ ہے کہ یہ میرا سوال سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں چھوٹی سی. جی ضرور انشاءاللہ. جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی اولاد کی. جی 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 ہیلو. جی آواز آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا تو مطلب ہے کہ بانج ہو گئی ہیں جی آپ کی زوجہ, لیکن دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو کن فیکون کرنے والے ہیں. صحیح. اور آج اس زمانے میں دیکھیں تو بڑی بڑی عورتوں کے بوڑھیوں کے بچے ہو جاتے ہیں. صحیح وہ صحیح. جس طریقے بھی سے ہوں وہ تو الگ ایک معاملہ ہے, لیکن دیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کب سے کر کے دکھا دیا. صحیح کہ بالکل. میں جو قدرت رکھتا ہوں ہر چیز میں کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. That's true, very اچھا true. دوسری بات میری مفتی صاحب یہ ہے میرا سوال کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور آپ نے روح ڈالی انہیں, تو فرشتوں نے سوال کیا کہ اس سے پہلے کہ یہ فساد کریں گے, یہ خوریزی کریں گے, جی تو فرشتے اپنی سوچ بھی رکھتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے. کیا فرشتے اپنی سوچ بھی رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے ہی ہر چیز کرتے ہیں؟ صحیح. اچھی یا اچھی. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ تم یہ سوال کرو تاکہ ہمیں معلوم ہو. بہت اچھا سوال کیا, ویری نائس, اور انشاءاللہ ضرور اس کی اوپر بات چیت کریں گے. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. ویری گڈ کوشچن. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگلی کال کی طرف ایسا لگتا ہے کہ ان کا کال جو ہے وہ کافی دیر انتظار کر رہے تھے, ڈراپ ہو گئی ہے. یہ کچھ سوالات ہیں, ان کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے پھر انشاءاللہ ٹائم بچے گا تو پھر واپس اسی موضوع کے اوپر آئیں گے جو موضوع ہم نے شروع کیا ہے کہ فرشتوں کے حالات, ان کے اوصاف, ان کے بارے میں ہمارے عقائد وغیرہ انشاءاللہ. تو پہلا سوال یہ ہوا کہ سجدہ میں آیا ہم رب غفر لی کہہ سکتے ہیں یا نہیں, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ آیا ہم اردو کے اندر سجدے کے اندر دعا کر سکتے ہیں یا نہیں.
تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سجدے کی جو سنت تسبیح ہے، اصل تو یہ ہے کہ اصل تسبیح سجدے کی اور رکوع کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، تو فرائض کے اندر اسی کے اوپر اکتفا کرو۔ رکوع کی سبحان ربی العظیم اور سجدے کی سبحان ربی الاعلیٰ، تو سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھتے رہیں۔ ہاں، اگر کسی شخص نے رب اغفر لی پڑھی یہ دعا، تو اس سے اس کی نماز یعنی ٹوٹ نہیں جائے گی، مکروہ نہیں ہوگی، البتہ اتنا ہے کہ جو سنت تسبیح تھی وہ آپ نے اس وقت چھوڑ دی ہے۔ البتہ جو نوافل ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو رب اغفر لی یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہم رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، یا قرآن کریم کی احادیث مبارکہ کی جو بھی دعائیں آتی ہیں آپ سجدے کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن فرائض کے اندر بہتر یہ ہے کہ جو سنت تسبیح ہے سبحان ربی الاعلیٰ سجدے کی، وہ سجدے کے اندر پڑھیں، اور رکوع کی سبحان ربی العظیم جو تسبیح ہے وہ آپ رکوع کے اندر پڑھیں۔ تو فرائض کی یہ بات ہے، لیکن نوافل کے اندر اس وقت آپ جو سنت تسبیح ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں جو قرآن سے ہوں، جو احادیث مبارکہ سے ہوں، وہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سجدے کے اندر جا کر لمبے سجدے فرمایا کرتے تھے، اور اس کے اندر بہت ساری دعائیں مانگا کرتے تھے، اپنے لیے مانگتے، امت کے لیے مانگتے، مخلوق کے لیے مانگتے، تو آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ البتہ سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ آپ اردو کے اندر آیا نماز کے اندر، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، نماز جو ہے شروع سے لے کر آخر تک عربی کے اندر آئی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر سے لے کر جو ہی آپ نماز شروع کرتے ہیں اس وقت سے لے کر جب تک کہ آپ نماز ختم نہ کر دیں سلام کے ساتھ، تو پورا کا پورا عربی ہی کے اندر ہوگا۔ جو تسبیحات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، یا قرآن کریم کا جو حصہ ہمیں تلاوت کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ فاتحہ، اس کے بعد جو سورۃ اس کے ساتھ ملاتے ہیں، کچھ آیتیں ملاتے ہیں، تو قرآن کریم کا حصہ، اسی طرح باقی جتنی بھی تسبیحات ہیں، رکوع کی ہوں، سجدے کی ہوں، اسی طرح التحیات کو جو پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، یہ تمام کا تمام عربی کے اندر، اور جو تسبیحات بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا دعائیں بھی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی عربی ہی کے اندر ہوں گی۔ اسی وجہ سے میں نے عرض کیا تھا کہ جو قرآن اور سنت سے، جو قرآن کریم سے ہو، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے جو دعائیں ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اردو کے اندر نماز کے اندر نہیں، یا اردو کے علاوہ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی زبان ہو تو اور استعمال نہیں کر سکتے۔ نماز کے اندر جب نماز شروع ہو جاوے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک، تو یہ تمام کے تمام صرف اور صرف عربی کے اندر ہوں گی۔ باقی اس کے بعد سسٹر یو آسکڈ اباؤٹ، آپ نے پوچھا کفارہ کے بارے میں، کہ اگر کسی کے اوپر کفارہ ضروری ہو جاوے اس ملک کے اندر تو اس کو کس لحاظ سے دینا ہے، تو آیا اس ملک کے لحاظ سے یا دوسرے ملک کے لحاظ سے؟ یہ سوال تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ جو لسنرز ہیں، سامعین ہیں، ناظرین ہیں، دیکھنے والے، ان کو بھی پتہ چل جائے۔ ایک شخص اس کے اوپر مثال کے طور پر کفارہ آ گیا ہے روزے کی وجہ سے، ایک شخص بہت بوڑھا ہو یا بہت سخت بیمار ہو اور اب وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو اب اس کو حکم ہے کہ اب آپ آئندہ بھی زندگی کے اندر روزے کبھی نہیں رکھ سکیں گے، کہ بہت بوڑھا ایک شخص 90 سال 95 سال 100 سال کا پہنچ گیا ہے، یا ایک شخص اس کو ایسی النس ہو گئی ہے، ایسی النس کہ اب اس کے اندر روزے رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے اور آئندہ بھی طاقت اس کو نہیں رہے گی، تو اب اس کو شریعت نے حکم دیا ہے کہ ایک صبح اور شام مسکین کو آپ کو کھلانا ہے، اور جتنا صبح اور شام آپ مسکین کو کھلائیں گے اتنی مقدار آپ صدقہ کر لو۔ تو اب اگر ایک صبح اور شام درمیانی جو کھانا ہے اس کا صدقہ آپ کو کرنا ہے، تو انگلینڈ کے اندر جب آپ رہ رہے ہیں تو اس کی قیمت بہت ہوگی۔ اگر آپ کسی دوسرے ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، پاکستان کے اندر، سری لنکا کے اندر، کسی اور ملک کے اندر رہ رہے ہیں، تو وہاں ایک مسکین کو کھانا کھلانا تھوڑے سے پیسے لگتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم انگلینڈ کے اندر رہ رہے ہیں، اب یہاں تو ہم صدقہ نہیں دیں گے، ہم تو صدقہ دوسرے ملک کے اندر دیں گے، تو حساب ادھر کا کریں گے یا ادھر کا کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس ملک کے اندر آپ رہ رہے ہیں اس ملک کا حساب کر کے پھر اس کے بعد حساب ایک مرتبہ کر لیا، اس پیسے کو آپ جدھر بھی بھیجنا چاہیں بھیج سکتے ہیں، لیکن حساب اس ملک کا کریں گے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ مثال کے طور پر کہ اگر ایک دن کے روزے کا ہم حساب لگانا چاہتے ہیں تو صبح ایک آدمی کو اگر آپ کھانا کھلانا چاہیں، اوسط کھانا، زیادہ نہیں، درمیانی، بہت
اعلیٰ ریسٹورنٹ کا بھی نہیں اور بہت نیچے والا بھی نہیں، درمیانی کھانا ساتھ میں ڈرنک ونک ہو تو تقریباً 2 پاؤنڈ کا ہو جاتا ہے۔ اور شام کو بھی ایک اوسط درمیانی قسم کا کھانا اگر کسی کو کھلانا چاہیں تو تقریباً 2 پاؤنڈ کا ہو جاتا ہے۔ تو ایک دن کا ہم کہیں گے کہ آپ 4 پاؤنڈ ایک روزے کے بدلے میں دیں، مثال کے طور پر۔ تو ایک روزے کے بدلے میں 4 پاؤنڈ آپ دے رہے ہیں اس شخص کے لیے کہ جو روزے کی امید رکھتا ہی نہیں کہ میں اب رکھ ہی نہیں سکوں گا۔ یہی اگر آپ کسی دوسرے ملک کے اندر لے جائیں تو وہاں اگر آپ کسی کو کھانا کھلاویں تو 100 روپیے کے اندر آپ کھانا کھلا سکتے ہیں، 150 روپیے کے اندر آپ کھانا کھلا سکتے ہیں۔ تو صبح اور شام کا کھانا وہاں 200 روپے کے اندر آپ کھانا کھلا سکتے ہیں، اوسط کھانا۔ اور یہاں کے لحاظ سے آپ 4 پاؤنڈ کا کھانا صبح اور شام کا۔ اب اس کو اگر روپے کے اندر تبدیل کرو تو یہ جو 4 پاؤنڈ جو ہیں یہ پتہ نہیں آج کل کے لحاظ ریٹ تو مجھے اندازہ ہی ہوگا، تقریباً پتہ نہیں 150 کا روپیہ اگر بنتا ہے تو 4 پاؤنڈ یہ تقریباً 600 روپے بنتے ہیں۔ تو ادھر 200 روپے کے اوپر آپ کی جان چھوٹ سکتی تھی، لیکن اگر ادھر کا حساب کیا تو 600 روپے ہیں، یعنی 3 گنے زیادہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ کے اندر، اور بہت سے لوگ وہ شارٹ کٹ کرتے ہیں، وہ دوسرے ممالک کا حساب کر کے وہاں جو سستا پن ہوتا ہے اس کو اختیار کرتے ہیں، لیکن مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کریکٹ رولنگ از کہ جس جگہ کے اندر انسان ہو اس جگہ کے آپ کو کفارہ یا فدیہ وغیرہ اس کا حساب کر کے، اور پھر جب آپ نے حساب کر لیا اب اس کے بعد آپ کو جو پیسے دینے ہیں جس ملک کے اندر آپ دینا چاہیں دنیا کے اندر، دیٹس فائن، لیکن جس ملک کے اندر ہیں اس کے لحاظ سے آپ کو حساب کرنا ہوگا۔ باقی آپ نے جو پوچھا میڈیکل انشورنس کے بارے میں، ایسے کرتے ہیں چند اور کالیں لے لیتے ہیں پھر آپ کے اس سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، میں نے پوچھنا ہے مولوی صاحب کہ جیسے کہ دیکھو ہمیں پیسے ملتے ہیں، بینیفٹ ملتا ہے یا جو بھی ہمارا گورنمنٹ سے پاس آتا ہے جی 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 وہ نا ہاں جیسے کہ مسجد نو یا میں کہ سالے ثواب واسطے کسی غریب رشتے دار نو وہ قبول ہو یا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کا سوال، تو انشاءاللہ میں ضرور اس سوال کا بھی جواب دوں گا۔ جی جیسے کوئی پیسے تو وہ میرے ہی ہیں نہیں، بینیفٹ ملتا ہے جو بھی ہے نہیں ہے، جی جی تو وہ جو جیسے پہ میں مسجد کو دے سکتی ہوں، لگیں گے نہیں لگیں گے؟ جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کسی غریب رشتے دار کو، کسی بہن بھائی کو، غریب کو نہیں ہے۔ جی 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 ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ سنتے رہیے اور دیکھتے رہیے اور انشاءاللہ اس سوال کا بھی جواب ضرور دیں گے۔ چلو جی ٹھیک ہے، اوکے اللہ جی، حافظ۔ السلام علیکم۔ اگلے کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میں نے کویسچن پوچھنا ہے۔ پوچھیں، آپ کدھر سے فون کر رہے ہیں؟ میں بریڈ فورڈ سے بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، بات کریں۔ جی میں نے پوچھنا ہے کہ رمضان کے متعلق کویسچن ہے کہ اس سال میری بیٹی کی ایگزام ہے GCSE کے نا، تو وہ مطلب رمضان بھی آ رہے ہیں تو کیا کوئی ہتھیہ یا اگر اس نے بیچ میں 1-2 چھوڑنی ہو تو وہ کر سکتی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اچھا ہے آپ نے سوال کیا کیونکہ کوائٹ ریلیونٹ ہے اور اس کے اوپر ضرور میں انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا۔ جی پلیز، تھینک یو۔ ٹھیک، موسٹ ویلکم انشاءاللہ۔ اگلی سوال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی آپ ادھر سنیں نا، ادھر میرے خیال میں آپ ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں۔ نہیں جب آواز آئے گا تو ٹی وی آواز بند کر دیں۔ جی ہاں، اس کا آواز بند کر دو، ادھر نہ دیکھو بلکہ آپ کے فون کے اوپر سنو آپ۔ اوکے، جی سوال کریں نا، آپ کی آواز میں آ رہی ہے۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ مولانا صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جی بات کر رہا ہوں۔ اچھا پتہ ہے کیا، وہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے مولانا صاحب، جو مسجد کا پیسہ ہے وہ قبرستان میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ مسجد کا پیسہ قبرستان میں، یعنی کس انداز میں؟ آپ تھوڑی سی مثال دیں تاکہ مجھے بھی اور لوگوں کو سمجھ میں آ جاوے کہ آپ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ وہی جو قبرستان ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے، تو اس کے جو چارج روڈ ہے جو وہ وال بنانا ہے، تو وہ کسی نے فون کیا کہ اگر پیسے بھیجو تو اس کا وال بنا دے، کیونکہ قبرستان میں تھوڑی بے ادبی ہوتی ہے، جو لوگ جاتے ہیں یا کوئی پانی مل جاتے ہیں،
तो मस्जिद का जो पैसा होता है वो कब्रिस्तान लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? ठीक है, अब आपने सवाल वाज़ेह कर दिया ना, अब पूरी बात समझ में आ गई। तो इस तरह करें, आप सुनते रहिए इंशाल्लाह और देखते रहिए, और इंशाल्लाह ज़रूर इस सवाल का भी जवाब दूंगा। ओके, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अगले कॉल की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और मेरा क्वेश्चन है, आप ये स्टडी को ना शेज़दा के लिए दुआ, मेरा उर्दू इतनी अच्छी नहीं, सॉरी, वो शेज़दा के लिए दुआ। आपकी आवाज़ पूरी नहीं आ रही, ज़रा ऊंचा थोड़ा सा बोलें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और आपने कल येस्टरडे को बताया था शेज़दा की तरफ दुआ के लिए, तो कैसे हम लोग अपने दोबारा बताएंगे, और जब लास्ट शेज़दा हम लोग जाएंगे ना तो अपनी जुबान से दुआ कर सकते हैं, यही मुझे बताना है, और किसी तरह हम लोग 14 शेज़दा कर सकते हैं, प्लीज़ मौलाना साहब। और सॉरी, हमारा हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। चलो कोई, तो आप ये पूछ रहे थे कि गुज़श्ता कल जो मैंने 14 सजदे का तरीका बतलाया था और उसके बाद जो दुआ का बतलाया था वो अंदाज़ बतलावें। जी प्लीज़। ठीक है इंशाल्लाह दोबारा। और अपनी ज़ुबान से दुआ कर सकती है लास्ट सजदा में। ठीक है, बिल्कुल। ओके, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, ठीक है इंशाल्लाह। अगले कॉल की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि जो इंसान दुनिया से रुखसत हो गया, अगर उसके ज़िम्मे कुछ रोज़े हैं या नमाजें हैं, उनको जो हम लोग जिंदा हैं उनके कैसे अदा कर सकते हैं? क्या करना ज़रूरी होता है, हमारा फ़र्ज बनता है? ये मतलब जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं और उनसे रोज़े छूट गए हों या उनसे नमाजें छूट गई हों, तो अब उनका हम किस अंदाज़ के अंदर उनकी हेल्प कर सकते हैं, ये आप पूछना चाहते हैं? ठीक है इंशाल्लाह, बस आप सुनते रहिए और ज़रूर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इस सवाल के जवाब देने की। दुआ में याद रखना ज़रूर इंशाल्लाह, बेइज़्निल्लाह। ऐसे करते हैं अगली कॉल ले लेते हैं, और उसके बाद फिर ऐसा लगता है उनकी कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। चलो, तो सवालात के मैं जवाब दे रहा था, और जवाबात देते हुए सवाल ये हुआ था कि अगर मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल कवर उसको कहते हैं, एक होता है कि मेडिकल इंश्योरेंस होती है और एक होता है कि कवर ले लेना। कवर का मतलब ये होता है कि आप किसी स्कीम के साथ चले जाएं और उनको पैसे दे देते हैं कि 3 महीने जो हैं मैं आपको ये पैसे देता हूँ, इन 3 महीनों के अंदर जितनी मरतबा मुझे चाहिए तो मैं इस डॉक्टर को, इस फैसिलिटी को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो वो तो एक किस्म की मेंबरशिप होती है, आप उनके साथ मेंबरशिप ले लेते हैं, तो वो मेंबरशिप आप ले सकते हैं। अलबत्ता इंश्योरेंस जो होती है, किसी किधर जाते हैं कि मुझे अगर किस तरह के हालात पेश आ गए तो मेडिकल इंश्योरेंस आप नहीं ले सकते। मेडिकल कवर ये अलग चीज़ होती है, तो उसकी इजाज़त है। बाकी भाई मोहम्मद हाशिम लंदन से आपने सवाल किया कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तख्लीक फरमाई, और तख्लीक फरमाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों को इकट्ठा किया और फ़रिश्तों को बतलाया कि मैं आदम अलैहिस्सलाम को बनाने वाला हूँ, इसकी तख्लीक और इस तरह उनकी सिफ़ात होंगे। तो फ़रिश्तों ने ये पूछा कि या अल्लाह, ये ज़मीन के अंदर जाकर खूनरेज़ियाँ भी करेंगे, ये जो इंसान होंगे, और इंसान से बहुत सारी नाफरमानी भी सादिर होंगी, तो आप इनको क्यों पैदा करते हैं? हम काफ़ी हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं जानता हूँ वो चीज़ें जिसके तुम्हारे पास इल्म नहीं है। तो अब ये सवाल पेश होता है कि फ़रिश्तों की अपनी सोच है या नहीं। तो उसका जवाब ये है कि हो भी सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके जहन के अंदर ये बात डाली हो, क्योंकि हमें पता है कि जो कुछ फ़रिश्तों के ज़बान से निकलता है या उनसे सादिर होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही डालते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिल के अंदर ये बात डाली कि आप ये सवाल करो, आप ये सवाल करो। तो उनके दिल के अंदर जब ये बात आई अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह से जब उन्होंने सवाल किया, तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जवाब दिया।
بعض اوقات یہ ہوتا ہے، اور ہو بھی سکتا ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے کسی قدر، کیونکہ مختلف قسم کے فرشتے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہو بھی سکتا ہے کہ ان کو کسی حد درجے تک کوئی نہ کوئی سمجھ دی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آگے جب ہم بات چیت کریں گے تو سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو انشاءاللہ تو یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اس موقع کے اوپر۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی ہو، یہ سوال، تاکہ اللہ رب العزت سے وہ سوال کریں اور اللہ رب العزت ان کو جواب دیں، اور یہ جواب، سوال جواب، یہ ایک انداز ہوتا ہے دوسرے کو سکھانے کے لیے۔ ایسے کرتے ہیں، یہ جواب مکمل کریں گے، بریک کے بعد، بریک کا وقت ہو گیا ہے، بریک کی طرف جاتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ کر اس سوال کا جواب پھر انشاءاللہ مکمل طور پر دیں گے۔